بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام میں یہ خوب یاد رکھیے، صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں. تھوڑی سی آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب ہر دفعہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں. اگر نئی چیز لا رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہی ہے یہ پرانی یہی ہے. یہ نئی، یہ جو صدقے کے بکرے ہیں نا، یہ اب آئے ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. خلفائے راشدین کی سیرت میں کبھی پڑھا کسی ایک صحابی نے بکرے کو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہو؟ صدقات و خیرات کا بنیادی مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ یہی مقصد ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے، کل اللہ ہماری حاجت پوری کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ غریب کی حاجت، بولو بھائی، غریب کی حاجت پوری ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیے، حاجت پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے یا بکرے سے پوری ہوتی ہے؟ آپ کسی غریب کو 8,000 کا بکرا پکڑا دیں یا 8,000 کیش پکڑائیں، اختیار دے دیں کہ چاہو تو یہ بکرا لے لو، چاہو تو 8,000 کڑک 1,000 کے 8 نوٹ لے لو، تو وہ بتائیے کس کو ترجیح دے گا؟ کہے گا بھائی بکرے کا میں کیا کروں گا، غریب آدمی ہوں، مجھے بڑا گوشت مل جائے بہت ہے. چھوٹا گوشت ڈیفنس سوسائٹی میں نہیں لوگ کھا رہے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور آپ یتیموں کو چھوٹا گوشت کھلا رہے ہیں. لیکن نہیں، بدعتی یہ کہے گا نا 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 نا، بکرا جب تک ذبح نہیں ہوگا، جانور کا خون نہیں بہایا جائے گا، میرے سر سے بلائیں نہیں ٹلیں گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو صدقات کرنے کا تصور ہی نہیں ہے نا. صدقات کیے بھی جاتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. ایسے کام کرتے کیوں بھائی جس سے چڑیلیں اور بلائیں آئے، ٹھیک ہے، تو ان کو ٹالنے کی ضرورت بھی ہے. اور اگر کر لیے اور یقیناً صدقات سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں تو حدیث سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ کہ خالص ایمان کا تقاضا یہ ہے، کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں دنیاوی غرض کوئی بھی نہ ہو، حتیٰ کہ صدقات اور بلاؤں کو ٹالنا بھی مقصود نہ ہو. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے. قرآن جہاں اہل ایمان کے صدقے کا ذکر کرتا ہے وہاں آخرت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ دنیا کی بلائیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. ان کے ٹالنے کی فکر ہوتی ہے اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی، گناہوں کی معافی کی فکر نہیں ہوتی. لیکن چلیے اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے، دنیا میں بلائیں ہی ٹالنا مقصد ہے، تو یاد رکھو بکروں سے بلائیں نہیں ٹلتی اور بلائیں آئیں گی. بکرے کی بددعائیں لگ گئی اگر، وہ بکرا بھی تو آخر ایک اللہ کی مخلوق ہے نا. وہ کہے گا اے اللہ یہ غریب کو پیسے دے سکتا تھا، یہ ان 8,000 روپے میں بڑا گوشت اس سے دگنی مقدار میں خرید کے بانٹ سکتا تھا، یہ ان 8,000 میں غریب کے گھر آٹا ڈلوا سکتا تھا جو 2-3 مہینے چل جاتا، اور اس نے ایک بکرا کاٹ کے غریب کو 2 دن تو کھلا دیا اور 28 دنوں کا انتظام نہیں کیا. ایسی بدعت کے لیے اے اللہ جس نے مجھے بھیٹ چڑھایا، ایسی بدعت کی بھیٹ مجھے چڑھایا، تو کیا معلوم وہ بکرا آپ کو کیا بددعائیں دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے نا، اسے کھلانے کی عادت پڑ گئی، رشوت کھلانے کی. کام اٹکا ہوا ہو تو بڑے افسران کو رشوت کھلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ لے لو اور ہم سے ٹیکس معاف کر دو یا جو جرمانہ لگائے وہ. تو فرماتے تھے کہ شاید لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کوئی مریض گھر میں پڑا ہوا ہے اور اب ان کا خیال یہ کہ بچنے والا نہیں ہے، موت کا فرشتہ اس کی جان لے کے جائے گا، تو موت کے فرشتے کو انسان کی جان کے بجائے بکرے کی جان دے دیتے ہیں کہ بھائی تو اس کو لے جا. اس کو کاٹ کے رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں موت کے فرشتے کو کہ ہمارے مریض کو بچا لے اور بکرے کو لے جا. پر میں وہ ایسا ہوشیار ہے، وہ بکرا بھی لے جاتا ہے اور مریض بھی لے جاتا ہے. کل کسی کا فون آیا کہ بیگم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ جانور حلال کرنا چاہتی ہوں. ایک صاحب نے فون کیا کہ میری بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ جانور، بولو بھائی،
ذبح کرنا چاہتی ہیں. تو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت اس جانور کو اگر ہم نے ذبح کیا، یعنی جانور ہم نے جب ذبح کیا اللہ کے نام پہ، تو اس کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے. میں نے کہا پہلے آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کا اسلام میں کوئی تصور بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا صرف اور صرف بقرعید کے 3 دنوں میں مشروع ہے اور عقیقے میں. اس کے علاوہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا عبادت نہیں ہے. عبادت میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. دیکھیے بقرعید میں ہم 4 قسم کے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ: اونٹ، گائے اور بیل وغیرہ، دمبا اور بھیڑ وغیرہ، اور چوتھا بکرا بکری وغیرہ. یہ 4 ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس گائے کے پیسے نہیں ہے تو میں اللہ کے نام پہ مرغی ذبح کرتا ہوں. وہ بھی تو جانور ہے، اگر کر دوں اللہ کے نام پہ ایک مرغی کو قربان کر دیتا ہوں، ہو جائے گی قربانی؟ یہ ثواب ملے گا اس کو؟ علماء کہیں گے کہ شریعت نے ہمیں 4 جانوروں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا، اس کو تو عبادت قرار دیا ہے. 5واں کوئی جانور ابھی تک ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کوئی عبادت. اس میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کر سکتے آپ کہ میں چڑیا مار رہا ہوں اللہ کے نام پہ، میں جو ہے وہ ہرن شکار کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ. گوشت کھانے کے لیے آپ کریں، آپ کبوتر کا شکار بھی کر سکتے ہیں. گوشت ایک انسان کی حاجت ہے، اس پہ ثواب نہیں ہے. ہم فارمی مرغیاں روزانہ صبح شام ذبح کرواتے ہیں، کوئی 1 کلو کوئی 2 کلو کا گوشت گھر میں لا رہا ہے، تو کیوں ذبح کرواتے ہیں؟ بھائی یہ گوشت چاہیے. یہ نہیں کہتے بھائی ذرا تو اللہ کے نام پہ ایک مرغی ذبح کر دے تاکہ اس کا ثواب میں اپنے دادا مرحوم کو پہنچا دوں. کبھی دیکھا آپ نے؟ پتہ یہ مرغیاں گوشت کھانے کے لیے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے نہیں ہے. ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام تو ضرور لینا پڑے گا اس کو تاکہ اس کا گوشت حلال ہو جائے، لیکن گوشت کی ضرورت ہوگی تو ذبح کیا جائے گا، نہیں ہوگی تو ان فارمی مرغیوں کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ دیسی بکروں کو بیچاروں کو کیوں تو میرے بھائی بھیڑ چڑھاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، شریعت جب ہمیں کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس ایک حکم میں کئی مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں جس کا عقل پرستوں کو علم نہیں ہوتا. عقل پرستوں کہتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ایک حکم میں کئی حکمتیں نظر آئیں گی. قربانی میں ہمیں جانور کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ صدقات و خیرات کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ بات یاد رکھو، جانور کاٹنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور مینا میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. یہ جو صدقے کے بکرے پورے سال چلتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں. اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ہے الٹا. اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے. کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے بکرا کاٹا ہو صدقے میں. صدقے کا جو فلسفہ ہے وہ غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. وہ حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے، بکرے سے نہیں ہوتی. اب 20,000 کا ایک بکرا آپ غریب کو لے کے دیں، وہ کہے گا بکرے کے بجائے مجھے 20,000 کیش دے دیتے، لیکن آپ بکرا ہی کاٹ کے دے رہے ہو. اس کا مطلب ہے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بکرا کٹنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. یہ نظریہ غلط ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کھا جائے گا تو بھائی راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. بعض غریب 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، وہ 20,000 دو گے وہ گٹکے میں لگا دے گا، ہاں وہ راشن 20 بچوں کو پھر بھوکا مارے گا. تو اس کا طریقہ یہ 20,000 کا اس کے گھر میں کیا ڈلوا دو؟ راشن. تو یہ بکرے نہ کاٹا کریں. بکرا کاٹنا صرف بقرعید میں، عقیقے میں اور مینا میں جو دم لازم ہوتا ہے یا شکرانے کا جو دم ہوتا ہے حج تمتع میں، حج قران میں، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. گوشت کھانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے یہ عبادت. لوگ بکرے کا تبھی سیلانی کے بکرے دیکھیں آپ، وہ اتنے سے وہ پنجروں میں بکرے بند کیے ہوئے انہوں نے. یہ ظلم ہے بھائی، نسل کشی ہے. جب اللہ کے حکم کی خاطر آپ جانور کاٹیں گے تو برکت ہوگی، اللہ کے حکم سے ہٹ کے کاٹیں گے تو برکت نہیں ہوگی، برکت ختم ہوگی. یہ جو بکرے کا گوشت اتنا مہنگا ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ صدقے کے بکرے ہیں. صدقے کے نام پہ لوگ پورے سال بکرے کاٹتے رہتے ہیں اور بکرے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. اسے اگر یہ صدقے کے نام پہ بکرا کٹنا بند ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں بکرے کی قیمتیں صحیح آ جائیں گی، مناسب ریٹ پہ آ جائیں گی. تو چھوڑ دے بکرے کاٹنا. اور یہ بکرے بھی بیچارے ایسے، ان بکروں کو صدقہ کرنے کا دل چاہتے ہیں ان کے اوپر. میں نے تو کئی دفعہ لوگوں کو یار 5 روپے کا لوسن میری طرف سے اس بکرے کو کھلا دو. سیلانی کے بکرے اتنے سے رکھے ہوئے، پیسے خرچ کیا کریں، غریب کو پیسے دیا کریں، بکرے نہ دیا کریں.
بکرے آج کل مالداروں کو نہیں مل رہے، ان کو اتنا ریٹ آپ غریب کو بکرا کھلا رہے ہیں. اور اگر جانور ہی گوشت کھلانا ہے تو پھر گائے دیں. مدرسوں میں لوگ بکرے دے رہے ہیں. او بھائی مدرسے میں 20,000 کا بکرا تم دے رہے ہو، اگر 20,000 کی گائے دے دیتے وہ مدرسے کے طلبہ 2 مہینے کھاتے بیٹھ کے، بکرا 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہ کہ جانور کٹے گا تو، اور 20,000 کا راشن ڈال دیتے وہ اور زیادہ اچھا تھا.